8 जनवरी 1953 پاکستانی تاریخ کی ایک ایسی سیاہ دن جب پولیس کی گولیاں اپنے ہی نہتے لوگوں پر چلنے لگی۔ تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے طلباء نے جب اپنے مطالبات سامنے رکھی تو انہیں انکار کا سامنا کرنا پڑا۔ اب بگ نو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پورے ملک کو احتجاجوں نے لپیٹ میں لے لیا۔ فائرنگ، لاٹھی چارج اور 19 روزہ احتجاجات میں پولیس نے ہر ممکن حربہ استعمال کیا، لیکن لوگ پھر بھی کنٹرول نہیں ہوئے۔ پورے ملک میں چلنے والے یہ احتجاجات کیوں اور کیسے شروع ہوئے؟ لوگوں میں اتنا غصہ کیوں تھا؟ اور اس وقت کے وزیر تعلیم نے مظاہرین کو ملنے سے انکار کیوں کیا؟ ان احتجاجات میں کتنے لوگ مارے گئے؟ یہ سب آج ہم اس ویڈیو پاکستان ایکسپلور ایپیسوڈ 9 میں سمجھیں گے۔ تو لیٹ سمجھتے ہیں۔ سمجھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کی 2 سیکنڈ کے وقت اور ایک ٹیپ سے ہمیں بہت موٹیویشن مل سکتا ہے۔ تو لیٹ سمجھتے ہیں۔ پاکستان بننے کے چند سال بعد ہی ڈاؤ میڈیکل کالج کراچی میں ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا قیام ہوا۔ ڈاکٹر سرور کو اس کا ہیڈ منتخب کیا گیا اور جلد ہی اس فیڈریشن نے ڈی ایس ایف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ مل کر ڈیمانڈ کی ایک چارٹر پیش کی، جس میں بہتر تعلیمی سہولیات کے متعلق تمام معاملات شامل تھے۔ جلد ہی ڈاکٹر سرور کی قیادت میں طلباء نے 7 جنوری 1953 کو یوم مطالبات اور اس وقت کے وزیر تعلیم سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کیمپین کے بعد 5000 طلباء کو ڈی جے کالج کے باہر جمع کیا۔ صبح 10 بجے کے قریب یہ طلباء وزیر تعلیم کے انتظار میں بیٹھے تھے، لیکن اسی وقت میں وزیر تعلیم نے ان سے ملنے اور ان کے مطالبات کو سننے سے انکار کر دیا۔ اب اتنی انتظار کے بعد انکار کا سن کر طلباء احتجاجی طور پر وزیر تعلیم کے گھر تک مارچ کرنے لگے۔ ان کے غصے کو بامتے ہوئے پولیس نے پوری طور پر شہر میں دفعہ 144 نافذ کی، لیکن طلباء اس سے بھی کنٹرول نہیں ہوئے، تو پولیس کو آنسو گیس اور فائرنگ کا سہارا لینا پڑا۔ آنسو گیس اور فائرنگ سے بچتے ہوئے طلباء مختلف راستوں سے وزیر تعلیم کے گھر تک پہنچے، لیکن ان سے پہلے پولیس وہاں پر پہنچ چکی تھی۔ اسی موقع پر پولیس نے طلباء رہنماؤں کو گرفتار کر لیا، جس کی وجہ سے حالات مزید بگڑے۔ اپنی ساتھیوں کی گرفتاریوں کے خلاف سینکڑوں طلباء دھرنے پر بیٹھ گئے اور ان کی رہائی تک وہاں سے ہلنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر ضلع مجسٹریٹ ہاشمی ان کی رہائی پر مجبور ہو گیا۔ بہرحال حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے وزیر تعلیم نے اسی شام وی سی حلیم کی موجودگی میں فیڈریشن کے وفد سے ملاقات کی۔ 2 گھنٹے کے بحث کے بعد انہوں نے ان کے مطالبات پر غور کرنے کا وعدہ کیا۔ طلباء تھوڑے سے مطمئن تو ہوئے، لیکن انہیں ابھی بھی پوری طرح بھروسہ نہیں تھا۔ اس کے اگلے ہی دن 8 جنوری 1953 کو پولیس کے کارروائیوں کے خلاف شہر کے پورے اسکولوں میں ہڑتال تھا۔ طلباء کو پہلے سے بھروسہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی مطالبات کو منوانے کے لیے ایک بار پھر 8 جنوری کو جلوس نکالی۔ طلباء جب 1 میل کا لمبا جلوس نکالنے لگے تو انہیں ایک بار پھر سے پولیس کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے طلباء کو منتشر کرنے کی بہت کوششیں کی، لیکن وہ ناکام ہوئے۔ بالآخر انہیں ایک بار پھر سے فائرنگ کا سہارا لینا پڑا۔ اس فائرنگ میں 8 طلباء جان سے مارے گئے۔ ہلاکتوں کی خبر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی اور ہر طرف احتجاجات شروع ہو گئے۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ شہر میں 3 دن کرفیو لگانی پڑی۔ 9 جنوری 1953 کو طلباء ایک بار پھر کرفیو کے باوجود سڑکوں پر نکلے، لیکن اس بار ان کے اندازے اور ارادے دونوں مختلف تھے۔ طلباء نے لوٹ پوٹ شروع کی، دکانوں اور گاڑیوں کو جلانے کی کوشش کی، تو پولیس نے ایک بار پھر ان پر کریک ڈاؤن کی۔ ان 3 دنوں کے احتجاجوں میں 27 لوگ جان سے مارے گئے، 400 کے قریب زخمی ہو گئے اور 1000 کے قریب کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ 10 جنوری 1953 کو ان احتجاجات کو 4 دن ہو گئے تھے، لیکن یہ احتجاجات تب بھی نہیں تھمے، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان احتجاجاتوں میں مزید ہلاکتیں ہوئے، مزید لوگ زخمی ہوئے، تو بالآخر حالات کو سلجھانے کے لیے وزیر اعظم ICB کے وفد سے ملاقات کے لیے تیار ہوا۔ اس ملاقات میں ان کے بیشتر مطالبات منظور کیے گئے۔ 26 جنوری کو 19 روزہ جدوجہد اور پولیس کے ظلم و ستم کو سہنے کے بعد کراچی بھر کے اسکولوں میں جنرل باڈی اجلاس منعقد ہوئے۔ طلباء نے نیشنل کنونشن یعنی قومی سطح پر کنونشن منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر ثروت کو آل پاکستان اسٹوڈنٹ کنونشن کا ہیڈ مقرر کیا گیا۔ لیکن یہ صرف 1953 اسٹوڈنٹ موومنٹ کی کہانی نہیں ہے کہ پولیس کی گولیاں اپنے لوگوں پر چلی ہو۔ پاکستان کی تاریخ ایسی کہانیوں سے بھرا پڑا ہے، وہ سب ہم اگلی ویڈیوز میں سمجھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔